وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں بچی کے اوپر تھوڑے سے مٹی اٹھی ڈال دیا, میں دفن کر دیا. آج وہ واقعہ یاد آتا رہتا میرے کو اور میں لرز جاتا ہوں. یہ بات سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, داڑھی تر ہو گئی. صحابہ بولے تم اچھا نہیں کرے, کئی کو سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دور جہالت کا واقعہ تھا, تمہارے ساتھ گزرا تھا, یہاں بھری محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے آپ جو ہے ان کو رنجیدہ کر دیے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, پھر ایک دفعہ سنائیے آپ تاکہ تمہارا دل کا اندر کا غبار نکل جائے. تو ایسے ہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بچیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. پھر کیسے حادث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیسے ارشادات ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کسی کو 3 بیٹیاں ہیں, اگر ان کی پرورش کرے, دینی تربیت کرے, اچھا سا نام رکھے اور ان کا نکاح بالغ ہونے پر اچھی جگہ پر کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو ایک صحابی اٹھ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ کسی کو 2 بیٹیاں ہیں؟ ہاں 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہ ادھر ہے. تو صحابہ بولتے کہ کوئی اور صحابی اس کے بعد اٹھے نہیں, اگر اٹھ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کسی کو 1 بیٹی ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اجر وہی فرماتے. ایک ایک اللہ کے رسول کی ادا کو محفوظ کر دیا گیا. سیرت کی کتابوں میں ہم سلام کرتے ہیں ان صحابہ کو اور تابعین کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کیسا محفوظ کر دیا. پھر ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کرے گا ان کے اچھی دن میں اللہ اس جنت میں داخل کریں گے. پھر ایک اور ارشاد ہے جو ہمیشہ ہم بچوں کو سناتے رہتے ہیں کہ جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس لیے ماں کی عزت اور خدمت کرو. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ پر ایک نظر ڈالے تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب. اللہ کے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ گھر میں رہتے, اماں بابا گھر میں رہتے, آتے کو جاتے کو جو ہے محبت بھری نظر پڑتے رہتی, کہ جتنے وقت ڈالے جتنے وقت ڈالے اتنے وقت حج عمرہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان پر جو ہے محبت بھری نظر ڈالتے ہیں. پھر محبت بھری نظر نہیں ڈالے تو بھی پھر ویسے ہی وہی دے, گھور کے دیکھے, اف بولے, جواب دیے, پھر ویسے ہے. پھر یہاں پہ ایک اور ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے, سبھی ارشادات امپورٹنٹ ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں, عورتوں کے آرام کا بہت خیال کرتے تھے, اس لیے کہ عورت صنف نازک ہے, اس کا بہت خیال کرتے تھے. اور بلکہ آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں میں یہ لفظ تھا کہ عورتوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بولے, اور ان کے پورے حقوق ادا کرتے رہو, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرتے رہو بولے تو اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. اس کی تفسیر میں علماء لکھے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیا ہے, یعنی ان کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کرو, ان کا جو حق ہے, وراثت ہے, سب تمام چیزیں. تو ایک سفر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھی. وہ اونٹ کے اوپر جو ہے کجاوا اجاوا پالکی ٹائپ کا رہتا تھا, تو اپنے پاس کھاچر اچر رہتی تھی نا, عورتوں کو بٹھا کے لے. تو ایک حبشی غلام جو ہے اس کو چلا رہے تھے ساربان. ابھی بھی ہمارے تلگو والوں میں ہے یہ کھاچر اچر پہ, انہیں ترنم میں گانے گاتا ہو چلاتا جو ایسے اپنا بیٹھے نہیں بیٹھے منڈیوں وڈیوں میں, بیل گاڑیوں میں. بیل گاڑی تو عام ذرا وی آئی پیز کے لیے کھاچر بول کے رہتی تھی, اس پہ جوان پاڑی اوڑی کو لگاتے تھے تیز. تو اس میں جو چلانے والا رہتا تھا انہیں تیلگو میں گانے انہیں گاتا, تو ایسے ترنم میں لے میں کہ وہ سفر میں جو ہے انہیں اور تیز بھاگتی, تو وہ رواج اس میں بھی تھا. تو انہیں عرب حبشی غلام تھا, انہیں جو ہے اشعار پڑھ رہا تھا بلکہ گیت گا رہا تھا, تو اس سے اونٹ تیز چلنے لگا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے، اس میں ایک الگ لکھا ہے، وہی سینٹینس بول دیتا ہوں ذرا آہستہ، پیچھے کانچ کا سامان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کانچ کے سامان سے تشبیہ دی ہے. کانچ کے یعنی ان کی نزاکت وغیرہ، یعنی اللہ کے رسول کہ اونٹ تیز چلنے سے عورتوں کو تکلیف نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سفر میں ازواج مطہرات ہوتی، بیوی وغیرہ کوئی ہوتی، تو اونٹ پہ چڑھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا سامنے کر دیتے اور زوجہ محترمہ یہاں پیر رکھ کر چڑھتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور منکسر المزاجی اور عورتوں پہ شفقت محبت کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں صفیہ تھی. صفیہ جو یہودی بنو نذیر قبیلے کی تھی، زوجہ محترمہ. تو پاؤں پھسل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے اور بی بی صفیہ دونوں گر گئے. تو ایک صحابی ابو طلحہ کے قریب دوڑ کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے پہلے میرا چھوڑو، پہلے عورتوں کو دیکھو، ان کی آواز دیکھو، ان کی ہیلپ کرو. تو خیال کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے. مشہور احادیث میں اس بارے میں، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، جھاڑو لگا دیتے تھے، کچھ بھی کام کاج کر دیتے گھر کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اذان ہوئی تو چھوڑ کے چلے آتے. اذان ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں آپ سب لوگ واقف ہیں، میں طالب علم ہوں، ایک آموختے کی طرح، ایک ریویژن کی طرح آپ حضرات کی خدمت میں. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے غریبوں کے ہمدرد. غریبوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا. اللہ کے رسول کو غریبوں اور مسکینوں سے بہت محبت تھی. ان کے سچے خیر خواہ، ہمدرد، ایسا برتاؤ کرتے کہ غریبی محسوس نہیں ہوتی تھی ان کو. اور ایسا اپروچ بھی تھا غریبوں کا اللہ کے رسول سے، آسانی سے اللہ کے رسول. اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے کو ہی چاہتے، میرے کو زیادہ چاہتے، ہے نا، ایسا نیچرل اٹریکشن. اور اللہ کے رسول ان کی مدد بھی کرتے تھے اور ان کی دلجوئی بھی کرتے تھے، انکریج بھی کرتے تھے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. اگر کوئی غریب قرض ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ ادا کر دیتے تھے. کوئی بھوکا رہتا تو اس کو کھانا کھلا دیتے تھے. کسی کو روپیہ اناج وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول اس کی ضرورت پوری کرتے. کسی کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو کپڑا فراہم کرواتے. کوئی مسلمان قرض چھوڑ کے مر جائے، اس سے پہلے بھی پڑھے ہم لوگ، تو اللہ کے رسول میرے کو اطلاع دو، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اور جو سامان انہیں وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا اس سے میرے کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن قرض ہے تو میرے کو بتا دو. وہ ایک دفعہ مشہور واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ خود اپنا گھر کا کام کاج کر لیتی تھیں، کپڑے وپڑے میلے ہو جاتے تھے، بلکہ وہ پانی مشکل میں اٹھا کے لا کے نشان پڑ گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، کچھ غلام آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ارے جاؤ کوئی غلام اور خادمہ کو لے لو، یہ تم جو ہے سب کرتے ہوئے کپڑے میلے رہ رہے ہیں، تمہاری صحت بھی وہ ہو جا رہی ہے بلکہ مشورہ دیے. تو حضرت علی کے فورس پہ جو ہے نا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں دربار نبوت تھا، صحابہ تھے، شرم کے بارے کچھ بول نہیں سکی، پھر آ گئی. مشہور واقعہ ہے، سب حضرات واقف ہے. تو دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لائے. بیٹے کل آئے تھے، تم کیا بات تھی؟ تو جب بھی شرما کے کچھ نہیں بول سکی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وضاحت کرے، ہاں میں ہی بھیجا تھا، دراصل ایسا ایسا ہے ایک غلام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو تسبیح فاطمہ کی ہے، دوسری یہاں پہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ بیٹے اصحاب صفہ، جو صفہ کے چبوترے کے جو نادار غریب مسلمان ہیں، ان لوگوں کا ہی ابھی کچھ بھی سیٹل نہیں ہوا، ان کو ابھی ہیلپ، ان کی امداد نہیں ہوئی. ابھی میں آپ کی غلام باندھی نہیں دے سکتا، بلکہ یہ بولے کہ جو ہے تسبیح فاطمہ ہے نا 33 دفعہ سبحان اللہ
ان کی صفا الحمدللہ چھوٹی صفا بستر پہ جاتے تو آپ کی پوری تھکاوٹ وغیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنی غرض کو اس کو دبا کے جو ہے کیسا لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک پورا قبیلہ پورے لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرے, اور ان کے بدن پہ جو ہے کوئی ڈھنگ کا کپڑا وپڑا نہیں تھا, ننگے تھے, کیا تھے, پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا, جسم پہ بھی ایک آدھ کپڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جو ہے پریشان ہوئے, گھر کے اندر تشریف لائے, پھر باہر آئے, پھر سو مسلمانوں کو جمع کرے کر کے بول کے قبیلے کی مدد کرو. تو پھر سب سارے مسلمان, تو اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے, سب لوگ صحابہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم مولانا فہیم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ مولانا نے جو ہے اس تقاضے کو دیکھ کر وقت دیا ہے. وہاں اس پہ ہے, سفر پہ ہے, سفر میں یتیموں کے سرپرست, یتیموں کے سرپرست, یہ بھی ہمارے سے چھٹ جا رہی ہے یہ چیز بھی. کون یتیم ہے, کیا ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہے بھی. تو جو ہے ہم اس طرف توجہ کہ آواز اچھے کھاتے پیتے, مرنے والا مر گیا اچھے, تو ہم ان کی خیر خبر نہیں لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کرتے, مدد کرتے, سرپرستی فرماتے, اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ اس گھر کو بہت پسند کرتا ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے. جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ حدیث ہے. ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی خدمت میں ایک شخص آ کے بولا کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے, ڈھٹ ہے, اپنا پتھر جیسا بولتے ہیں, دل سخت ہے. تو اس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. یعنی دل گھٹے تو ایک دو کام کرنا, دل نرم انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک یتیم لڑکا, پھٹے پرانے کپڑے تھے, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کمپلینٹ کرا کہ عبد المطلب کے بیٹے اللہ کے رسول کو کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے مال پہ ابو جہل قبضہ کر لیا اور میرے کو کچھ دے رہا ہی نہیں, یہاں تک کہ میں کپڑوں کا محتاج ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم بچے کا حال سن کے اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے, اسی وقت, اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے. ابو جہل جو مسلمانوں کا دشمن, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, لیکن کیسا رعب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حق دلانے کے لیے کیسا. ہم لوگ تو کیا بولتے ہیں, ارے نہیں بھائی ان کو میرے کو نہیں جمتا, نہیں بنتا, میں نے بات 4 سال ہو گیا بات نہیں کر رہا, میں نہیں بنتا بھائی, آپ کسی اور کچھ بولو آپ. لیکن اللہ کے رسول سیدھا ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور بڑے دبدبے کے ساتھ فرمایا اس بچے کا حق اس کو دے دو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب پڑا ابو جہل پہ کہ کانپ گیا, انہیں جا کے اسی وقت اندر جا کے یتیم کا بچے کا مال لا کے ریٹرن کر دیا. ایک دن یہ واقعہ ہو گیا. ایک اور واقعہ ہے, اللہ کے رسول, عید کا دن تھا, یہ بھی مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک بچے کو دیکھے, عید کا دن, جو دوسرے بچوں سے الگ تھلگ جو ہے غمگین بیٹھا ہوا ہے, عید کا دن ہے, بچہ غمگین بیٹھا ہوا ہے. آپ ساتھ کو سمجھا, بیٹی کیا بات, تم کیوں غمگین ہو, کیوں مغموم ہو, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نہیں تم؟ تو بچے نے جواب دیا, میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی, اب میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, قربان جائیں اللہ کے رسول, کروڑوں درود ہو اللہ کے رسول پر, کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہے اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ بچہ خوش ہو گیا اور آپ ساتھ میں اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیا. بلکہ بہت روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول گھر لے گئے, انہیں لائے دلائے, کپڑے پہنا, اس کو جو ہے سب لوگ سواری پہ جا رہے ہیں, اس میں نہیں ہو. بچہ بولے سب لوگ سواری پہ جا رہے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول بچے کو اٹھا لیے,
یہ دیکھو آج کیسی زبردست سواری ہے تمہاری، اور سب کے ہاتھوں میں جو ہے رنگین کلر والی لگام ہے، تو اللہ کے رسول اپنے زلف کو دے دیے، اس کو پکڑو لگام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پہ، یتیموں پہ ایسی شفقت تھی۔ بلکہ ایک صحابی کا جنگ بدر میں غالباً انتقال ہوا، شہید ہوئے، اسد بن زرارہ آگے ہے وہ۔ تو ان کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں، شہید ہوتا ہو وصیت کرے ہو، بولے اللہ کے رسول میں تو جا رہا ہوں، آپ ان بچیوں کے سرپرست ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیم بچیوں کا بڑا خیال رکھے۔ جب بڑی ہو گئی تو ان کی شادی وغیرہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سونے کے زیور، بعض روایتوں میں بالیاں بنا کے دیے۔ ایک اور ٹاپک ہے بے سہاروں کا سہارا۔ بے سہاروں کا سہارا تھے اللہ کے رسول۔ بہت سارے ہمارے شعراء حضرات نے اس پہ کئی اشعار لکھے ہیں، نعتیہ اشعار۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اجنبی آدمی آ کے بولا کہ تم قریش کے لوگ، تم لوگ مسافروں کو لوٹ لیتے۔ تو آپ سے پوچھے کیا ہوا کیا، کون ظلم کرے تمہارے اوپر؟ تو انہوں نے بولا کہ میں 3 اچھے زبردست اونٹ لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے، تمہارا جو ابو جہل ہے نا وہ کم ریٹ پہ خریدنا چاہ رہا، کم ریٹ، مارکیٹ گرا کے، ریٹ گرا کے، اور دوسرے لوگوں کو خریدنے نہیں دیتا، کوئی زیادہ قیمت لگا وہ ہکال دیتا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھے تم کیا ریٹ پہ دینا چاہ رہے؟ تو انہیں بولا میں یہ ریٹ پہ دینا چاہوں۔ تو اللہ کے رسول کیا کرے، وہ ریٹ وہ دے دے کے، اس کی قیمت دے دے کے وہ خرید لیے، 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل وہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا کہ آپ جو یہ دیہاتی سے جو حرکت کرے اجنبی آدمی سے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تو انہیں جواب بولا، اس پہ رواب ایسا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے میں نہیں کروں گا، آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ ایک عورت جو ہے ایک گلی سے گزر رہی تھی مکے کی، اور اس پہ بھاری بوجھ تھا اس کے سر پہ، مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی، اور لوگ وہاں بیٹھ کے ہنسی مذاق اڑا رہے تھے اس کا، چل نہیں سک رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فوری آ کے اس کا بوجھ اٹھا کے اس کو جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھے کہ اندھی عورت ہو کر کھا کے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اٹھائے، اس کو گھر تک پہنچا دیے، اور روزانہ اس کے گھر جا کے جو ہے اس کو کھانا وانا دے کے آتے تھے۔ ایک مدینے میں ایک پاگل عورت تھی، مدینے میں ایک پاگل عورت تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے بولی کہ محمد میرے ساتھ چلو، میرا فلاں کام ہے کرو۔ کیسا بات کرتے، ذرا مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ۔ آپ صاحب نے فرمایا اچھا تم جہاں چلو، بولے وہاں چلتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ گیا، اس کا کام کر کے آیا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ہے نہیں 5 منٹ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں بھی ہمارے ساتھ کوتاہی ہو رہی ہے، وہ ہے بیماروں کی عیادت۔ بیماروں کی عیادت، پڑوس میں بیمار ہو جاتے، ہم بے خبر رہتے، معلوم ہی نہیں رہتا اپنے، ایمبولینس آنا، نہ تو لاری آنا، باہر ڈیرا پڑ کے کرسیاں ڈالے بعد، نہ تو ڈولا آ کے رکھے بعد، جب معلوم ہو کیا ہوا، کب ہوا، کیسا ہوا، جب کوشچنس، 1 مہینے سے بیمار ہے وہاں، 1 مہینے سے دواخانے میں ہے، نہیں معلوم اپنے، لاسٹ میں کلائمیکس میں آتے ہم لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کا بہت خیال رکھتے تھے، بلکہ اپنے ہی لوگوں کی نہیں، کافر بھی بیمار ہے تو ان کی عیادت ہو جاتے تھے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان، یہودی نوجوان آتا تھا، 16 سال کی عمر کا تھا، خدمت بھی کرتا تھا اللہ کے رسول سے۔ انہیں آنا بند کر دیا، نہیں آ رہا۔ 1 دن 2 دن دیکھ کے اللہ کے رسول پوچھے کیا بات ہے نہیں آ رہا انہیں، بلکہ ایک ہفتہ ہو گیا۔ تو صحابی بولے اللہ کے رسول بیمار ہے انہیں۔ وہ یہودی لڑکا
بیمار ہے، مشہور واقعہ ہے، سیرت کی تقریباً کتابوں میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ لگے گھر تشریف لے گئے. یہ نہیں سوچے کہ انہیں نان مسلم ہے، یہودی ہے. اللہ کے رسول بیمار ہے، انہیں بیمار ہے، تشریف لے گئے. تو بستر مرگ پہ ہے وہ بچہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے اس کے سرانے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرے. اس کے بعد بولے بیٹے تیرا وقت، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد. تو بچہ آنکھیں کھول کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ ادھر ٹھہرے ہوئے تھے. تو دیکھو باپ بھی پڑھ لے بیٹے، اللہ کے رسول بول رہے ہیں پڑھ لے. تو بچہ کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول سب ایک دفعہ ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن مشہور نام ہے، ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے گورنر بھی بنائے گئے، نہیں بعد میں بیمار ہو گئے. تو اللہ کے رسول کی عیادت کے واسطے گئے. عیادت یعنی مزاج کرسی. تو جا کے حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی. پھر آج صاحب نے میری صحت کے لیے 3 مرتبہ دعا مانگی اور میں تندرست ہو گیا. بلکہ علماء اکرام نے جو ہے مزاج کرسی کے آداب بھی بتائے ہیں، عیادت کے آداب. ایک تو عیادت کے لیے جانا، پھر ان کی دلجوئی کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا اور ان سے دعا کروانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کے قریب رہتا، ان سے دعا کروانا. اور بیمار بعض لوگ معلوم نہیں رہتا، ارے ہم ہی دعا کے مجھ سے وہی ہمارے کو دعا کرو بول رہے ہیں، تم ہی کرو ہمارے ہاتھ سے دعا. ایسا نہیں، بیمار کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی. ایک دفعہ ایک قبیل خزرج تھا جہاں مدینے میں، خزرج کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ان کی بیماری دیکھ کے اللہ کے رسول کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے صحت دی. ایک دفعہ ایک صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہے، یہ بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کئی دفعہ گئے، پیدل گئے، دور تھا، جا کے مزاج پرسی تھے. ایک دفعہ گئے تو بے ہوش تھے حضرت جابر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ان کے چہرے پہ چھینٹے دیے، پانی، پھر ہوش آ گیا ہو. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے بارے میں تھا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Like, comment, and subscribe.